قدیم جنگلوں کے قلب میں یوسف نامی ایک متقی لکڑہارا اپنی محنت سے روزی کماتا تھا۔ ایک روز اس کی نظر ایک لومڑی پر پڑی جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، اور اگرچہ اس کا دل اس کے لیے دکھا، لیکن اس نے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ کئی ہفتے گزر گئے، یہاں تک کہ یوسف خود کو جنگل کے اسی حصے میں پایا جہاں ایک حیران کن منظر نے اس کا استقبال کیا۔ یہ وہی لومڑی تھی جو ابھی تک لنگڑا رہی تھی، لیکن اب اس کی کھال گھنی اور اس کا جسم تمام مشکلات کے باوجود صحت مند اور توانا تھا۔ یوسف کی روح میں ایک گہرا سوال پیدا ہوا کہ اس بے بس مخلوق کو رزق کون فراہم کرتا تھا۔ اس نے اس راز سے پردہ اٹھانے کا عزم کیا، اپنا کام چھوڑ کر پرانے درختوں کے درمیان چھپ کر اٹل صبر کے ساتھ مشاہدہ کرنے لگا۔ اس کی نگرانی کا پھل جلد ہی مل گیا، جب جنگل کا سلطان، ایک طاقتور شیر، ایک تازہ شکار کیے ہوئے ہرن کے ساتھ نمودار ہوا۔ جب اس طاقتور جانور نے اپنا پیٹ بھر لیا تو وہ باقیات کا ایک بڑا حصہ چھوڑ کر چلا گیا۔ جھاڑیوں سے زخمی لومڑی لڑکھڑاتی ہوئی باہر نکلی اور شیر کے چھوڑے ہوئے کھانے پر دعوت اڑائی۔ اس کے زندہ رہنا یوسف کی آنکھوں کے سامنے ایک واضح معجزہ تھا۔ یوسف نے اسے آسمان سے ایک براہ راست پیغام سمجھا، ایک نشانی کہ اللہ اپنی تمام مخلوق کو ان کی اپنی کوشش کے بغیر رزق دیتا ہے۔ اس گہرے منظر نے توکل یعنی اللہ پر مکمل بھروسہ کے بارے میں اس کی سمجھ کو پختہ کر دیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اگر خالق ایک لنگڑی لومڑی کو پال سکتا ہے تو یقیناً وہ اپنے اس عقیدت مند بندے کو بھی براہ راست رزق بھیجے گا۔ اس یقین کو دل میں بسائے یوسف اپنی عاجزانہ رہائش گاہ پر واپس آیا اور اپنی کلہاڑی ایک طرف رکھ دی، تمام دنیاوی محنت ترک کر دی۔ وہ خاموش غور و فکر میں بیٹھ گیا۔ اس کا ایمان غیر متزلزل تھا، پوری طرح یہ توقع کرتے ہوئے کہ رزق اس کے سامنے اسی طرح ظاہر ہوگا جیسے لومڑی کے لیے ہوا تھا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور یوسف کا چھوٹا سا راشن جلد ہی ختم ہو گیا۔ بھوک کے درد نے اس کے جسم کو کمزور کرنا شروع کر دیا، اسے ناتواں اور بے جان چھوڑ دیا۔ اس کے فکر مند دوست اور پڑوسی جیسے مہربان خالد اور دانا عبد الرحمن اس کے پاس کھانا اور کام کی پیشکش لے کر آئے، لیکن اس نے تمام مدد کو مسترد کر دیا، نرمی سے اصرار کرتے ہوئے کہ اللہ پر اس کا بھروسہ کامل ہے اور اسے اپنے رزق کا براہ راست غیب سے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ جب یوسف ہلاک ہونے کے قریب پڑا تھا تو ایک صاف اور گونجدار آواز جو غیب سے آتی ہوئی محسوس ہوتی تھی اس کے کمرے کی خاموشی میں گونجی۔ آواز نے اسے غصے سے نہیں بلکہ نرمی سے نصیحت کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے سچائی تو دیکھی تھی لیکن اس سے غلط نتیجہ اخذ کیا۔ آواز نے فرمایا، اے میرے بندے، تو نے محتاج لومڑی کو دیکھا اور انحصار کا سبق سیکھا، لیکن تو طاقتور شیر میں پوشیدہ سبق دیکھنے میں ناکام رہا۔ آواز نے واضح کیا کہ اسے شیر کی تقلید کرنی تھی جو اپنی خداداد طاقت کو نہ صرف خود کو کھلانے کے لیے استعمال کرتا تھا بلکہ کمزوروں کے رزق کا ذریعہ بھی بنتا تھا۔ حقیقی راستہ، آواز نے وضاحت کی، وہ طاقتور ہاتھ بننا تھا جو مہیا کرتا ہے اللہ پر ایمان کو ان وسائل اور کوششوں کے ساتھ ملانا جو اس نے عطا کیے تھے۔ اس کا مقصد طاقت اور خیرات کا ذریعہ بننا تھا، نہ کہ ایک غیر فعال وصول کنندہ جو معجزے کا انتظار کرے۔ ان الفاظ کی گہری سچائی یوسف پر آشکار ہوئی اور ندامت اور فہم کے آنسو اس کے چہرے پر بہنے لگے۔ اس نے محسوس کیا کہ حقیقی توکل کوشش کو ترک کرنا نہیں بلکہ اپنی پوری طاقت سے جدوجہد کرنا اور نتائج کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اپنی آخری طاقت کو جمع کرتے ہوئے وہ کھڑا ہوا، اپنی کلہاڑی اٹھائی اور اس کے جانے پہچانے وزن کو ایک برکت محسوس کیا، اور اپنی آخری طاقت کو جمع کرتے ہوئے وہ کھڑا ہوا، اپنی کلہاڑی اٹھائی اور اس کے جانے پہچانے وزن کو ایک برکت محسوس کیا، بوجھ نہیں۔ یوسف نے دنیا میں واپس قدم رکھا، نہ صرف اپنی روٹی کمانے کے لیے بلکہ شیر کی طرح بننے کے نیک ارادے کے ساتھ، طاقتور، خود کفیل اور ضرورت مندوں کے لیے مدد کا ذریعہ۔